اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ موجودہ دور میں کسی بھی ملک کی معیشت کو پروان چڑھانے میں چکن انڈسٹری کا بڑا کردار ہے، مگر چکن انڈسٹری کو عالمی سطح پر ہر خاص و عام کی ضرورت دنیا کی اکثریت کو ناکارہ اور غلام ذہن بنانے کے لیے بنایا گیا۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی صفائی شروع ہوئی تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار دریافت ہوئے۔ یہ کسی درسگاہ کے آثار تھے۔ وہاں سے ایک قدیم قلمی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفۃ الاغانی تھا۔ مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے۔ یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر مبنی ہے۔ اس میں ایک باب خاص طور پر ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ایک طویل عرصے تک یہ ملک افراتفری اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ 2011 میں یونیورسٹی آف میشیگن کے پروفیسر اسٹیورٹ جونز جو ڈپارٹمنٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ میں ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہسپتال میں ڈال دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر اسٹیورٹ جونز کا اسی ہاسپٹل میں پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالرز برائلر چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی۔ اس انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کے جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اس سے نجات مل جاتی۔ انہی دنوں تل ابیب یونیورسٹی میں کدو کے خواص پر ایک ریسرچ پیش کی گئی۔ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ جو پولینڈ سے ہجرت کر کے اسرائیل میں آئے تھے، وہ پچھلے 22 برس سے کدو کے خواص پر تحقیق کر رہے تھے۔ 2014 کے موسم گرما میں یہ تحقیق مکمل کر کے یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں پیش کی گئی۔ اس ریسرچ پیپر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کدو ایک ایسی مکمل غذا ہے جس کی مثال کسی اور غذا سے نہیں ملتی۔ اگر ایک انسان روزانہ 2 وقت کدو کھائے تو اس کی غذائی ضروریات بالکل پوری ہو جاتی ہے۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ کینسر اور ایڈز کے مریضوں کو تجرباتی طور پر 1 مہینہ کدو کھلائے گئے تو وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے۔ کدو کے جوہر سے ہر قسم کی بیماری کے علاج کی ویکسین تیار کرنے کا تجربہ بھی کیا گیا اور نتائج حیران کن تھے۔ کسی بھی بیماری کے آخری سٹیج کے مریض کو بھی کدو ویکسین لگائی گئی تو وہ 1 دن کے اندر پوری طرح صحت مند ہو گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر موشے ڈیوڈ کو بھی اس کے بعد منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ تل ابیب ٹائمز میں ڈاکٹر ڈیوڈ کی بیوی مارشا ڈیوڈ کا انٹرویو بھی چھپا جس میں انہوں نے اپنے خاوند کی پراسرار گمشدگی پر سوال اٹھائے اور اس کا تعلق ان کی ریسرچ سے جوڑتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اصل حقائق کو سامنے لایا جائے۔ یہ معاملہ بھی بعد میں وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ اس ریسرچ کو اگر آفیشلی طور پر سامنے لایا جاتا تو اسلام کی حقانیت کھل کر پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی اور یہود و ہنود کا کفر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا۔ محترم ناظرین، بیان کردہ واقعات سے ہر مسلمان مرد و زن پر لازم ہے کہ وہ اس پوسٹ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو حرام کھانے سے بچائے اور کدو کے فوائد سے روشناس کرائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔